الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمدللہ آج کے اس اجتماع میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی پرمغز خطابات سنے، جس میں یقیناً صحیح عمل اور صحیح عقیدے کی دعوت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں اس میں یقیناً ہم ایک دینی جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ایک اچھی نیت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہو کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ بیان ہوتا ہے، ابتدا سے جب اس میں شرکت کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں سنوں مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو نیت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والا کوئی بھی سائل، کوئی بھی علم کی تمنا رکھنے والا، اس عمل کے لیے، اس کی نیت کے اخلاص کے لیے یہی بات ہمیں کافی نظر آتی ہے کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی ایسا کرتا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے، اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم دیتے، اور اتنا سائل کے اندر اخلاص ہوتا اور اس کی نیت اتنی صحیح ہوتی کہ بعض دفعہ آپ نے بعض سائلین کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جب وہ آپ سے ان ارکان خمسہ کی تعلیم لے کر جاتا تو آپ فرماتے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، کہ اگر تم میں سے کسی کو اس بات کی تڑپ ہے، کوئی شخص تم میں سے کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے. یعنی یہ چلتا پھرتا جنتی انسان ہے. ہمارے اندر جو سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے کہ ہم سنتے تو بہت کچھ ہے لیکن عملی اعتبار سے ہمارے معاملات کے اندر کافی کوتاہی ہے. تو جب کبھی کسی ایسی مجلس میں آئیں تو اپنی نیت کو اس اعتبار سے خالص کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی پوری کوشش کریں، اور یہ بھی کریں کہ سابقہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. تبھی ان چیزوں کے سننے کا فائدہ ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آتا اور اکثر آپ سے سوالات کرتا، آپ اسے جوابات دیتی پردے کے پیچھے سے. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ تم اتنے سوال کرتے ہو، اس پر عمل بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا عملی اعتبار سے میرے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے. تو آپ نے فرمایا لا تقتصر علیک حجج اللہ، اپنے آپ پر اللہ کی حجتوں کو کم نہ کرو، اپنی حجتوں کو زیادہ نہ کرو. تم اگر سوالات کرتے ہو، اپنے علم کو بڑھاتے ہو تو اپنے عمل کو بھی بڑھاؤ. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز یعنی بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. جناب عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جب تھے وفات سے قبل، تو اپنی پوری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک حصہ میری زندگی کا وہ ہے، میری زندگی کا ایک دور وہ ہے جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو یقیناً میرا ٹھکانہ بہت برا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھ پر یہ فضل کیا کہ مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دی، میں اللہ کے نبی کا صحابی بنا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت سے عمل کیے، بہت سے کار خیر میں شریک ہوا، غزوات میں شریک ہوا۔ تو یہ میری زندگی کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر اس دوران میں انتقال کر جاتا تو یقیناً یہ میرے لیے بڑی عافیت والی بات تھی۔ اور اب اپنی زندگی کے اس تیسرے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، کئی صحابہ انتقال کر گئے، اور آپ کے بعد پھر دنیا ان پر تھوڑی بھی وسیع ہو گئی، یعنی وہ بہت زیادہ دنیا کے اندر مشغول نہیں ہو گئے اور دنیا کے ہو کر نہیں رہ گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تو اس بات کو بھی اپنے لیے ایسا سمجھتے تھے کہ اگر دنیا کی اگر کچھ فراوانی ان کے پاس آ گئی تو اس فراوانی کو دیکھ کر وہ بعض دفعہ جن صحابہ کو یہ فراوانی نصیب نہیں ہوئی تھی ان سے اپنا تقابل کر کے اپنے بارے میں یہ رائے رکھنا شروع کر دیتے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں مل گیا۔ حالانکہ یہ ان کا تقویٰ تھا، زہد تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی دنیا کے اندر ہی ان کی نیکیوں کا صلہ مل گیا، لیکن وہ اپنا اس طرح سے محاسبہ کرتے رہتے، اپنے آپ کو اس طرح سے ٹٹولتے رہتے۔ میرا اور آپ کا بھی ایک ان پروگرامات میں شریک ہونے کا جو مقصد ہے اس حوالے سے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا ٹٹولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور عمل وہ کرے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور عاجز وہ ہے، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ کو پتہ نہیں کون سا عمل پسند آ جائے، اس طرح سے صرف اللہ پر امیدیں باندھتا ہے۔ تو ان جو پروگرامات ہوتے ہیں اور ان پروگرامات کا جہاں کہیں بھی ہمارے مساجد کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے، ایک ماشاءاللہ نوجوانوں کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کام کو کرتی ہے۔ تو میں یہ جو پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں ان سے بھی مشورتاً چند باتیں ان سے بھی کہوں گا۔ ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، بھرپور طریقے کا ہے، سالانہ بنیادوں پر ہے، لیکن اس میں بھی یہ کوشش کی جائے کہ جب آپ اس کو تربیت ہی کہتے ہیں تو اس میں لوگوں کے اندر تربیت کے اعتبار سے بہت سی کمی کوتاہیاں آج بھی پائی جاتی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ابھی شیخ صاحب بات کر رہے تھے وضو کے اعتبار سے کہ آثار وضو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ پھر اسی دوران شیخ محترم نے یہ کہا کہ وضو بھی وہی صحیح ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، اور حقیقت بات بھی یہی ہے، نماز بھی وہی صحیح ہوگی جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ آج بھی ایسے نمازی موجود ہیں جن کو صحیح معنی میں وضو کا طریقہ نہیں یاد، بلکہ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل کوٹ روڈ کے اندر حافظ شریف صاحب ہماری جماعت کی ایک بہت علمی شخصیت ہے، بڑے معروف ہیں التربیہ کے اندر، حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب ماشاءاللہ جماعت کا سرمایہ ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے خود اس موضوع کا چناؤ کیا کہ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے، بلکہ
مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے انس آپ وضو کیسے کرتے؟ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارا سوال غلط ہے۔ وہ پریشان ہوا، لیکن ہماری طرح حجت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے سوال کی بھی اصلاح کر دیں اور پھر مجھے جواب بھی دے دے۔ کہا کہ تمہارے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تم نے یہ پوچھا کہ انس آپ وضو کیسے کرتے، تو انس کا طریقہ دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین ہے۔ تو تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ انس یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا۔ مطلب سلف بھی ان چیزوں پر بڑا زور دیتے تھے۔ تو آئندہ جب بھی اس طرح کے تربیتی پروگرام ہو نا، ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ باقاعدہ ان کا یہ سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جو ہمارے شیخ محترم حافظہ اللہ کے جو خطبہ جمعہ سے ان کا اس کی شروعات ہوتی ہے، اس میں ان دنوں اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے عبد الوکیل خارپوری صاحب کو، وہ جب کانفرنس شروع کرواتے تو وہ ارشاد الحق عصری صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ جماعت کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک محدث کی حیثیت میں ہے، وہ بھی انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ جنازے کے احکامات بتائیں۔ یہ ان کا درس کا موضوع تھا۔ یعنی تربیتی نشست کے حوالے سے میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے معاملات کے لوگوں کے اندر عملی کوتاہیاں بہت ہیں، اور وہ عملی کوتاہیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کی جب تربیت کی جائے، ان کو ایک چیز بتائی جائے تو یقیناً اس کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان اپنی غلطی کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہی ان جو تربیتی جو پروگرامات ہوتے ہیں اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مقرر تھے ماشاءاللہ سنجیدہ تھے، سنجیدہ گفتگو تھی، منہجی گفتگو تھی۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سنتے ہیں اور جو یعنی اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں جو ساتھی، اور اس کو باقاعدہ ایک منظم طور پر بتا رہے تھے کہ یہ 9ویں سالانہ کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت طاقت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت علماء کا سایہ امت پر تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو ہم عبادات کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور ان عبادت کا جو اصل حسن ہے سنت کی اتباع اور صحیح منہج کی اتباع، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا